آج ہم سبق وہ درخت کی پڑھائی کریں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ چلیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی تھی کہ چند روز تک اس درخت کو کاٹ دیا جائے گا جو نہ صرف بڑا پرانا تھا بلکہ بڑا گھمبیر تھا۔ گھمبیر یعنی کہ بھاری بھرکم، گھنا، بہت لمبا۔ قصبے کا بوڑھے سے بوڑھا آدمی بھی اس درخت کی عمر نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے بوڑھوں نے بھی اپنے بچپن میں اسے اسی حالت میں دیکھا تھا، جس میں 70-80 بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر میں دیکھ رہے تھے، اور کسی کو بھی کبھی یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا۔ گمان کہتے ہیں شک و شبہ کو، کہ قصبے کا یہ سب سے پرانا درخت 1-1.5 ہفتے کے بعد اس جگہ موجود نہیں ہوگا جہاں اسے بڑی لمبی مدت سے دیکھا جا رہا تھا۔ مدت یعنی لمبا عرصہ، لمبے وقت سے دیکھا جا رہا تھا۔ قصبے کا انتظام کرنے والی کمیٹی، قصبہ کہتے ہیں، یہاں پر 2 دفعہ قصبے کا نام آیا ہے۔ قصبہ کہتے ہیں چھوٹا سا جو شہر ہو، جسے ہم گاؤں بھی نہیں کہتے لیکن وہ شہر بھی نہیں ہوتا، یعنی گاؤں اور شہر کے درمیان کی جو جگہ ہوگی، یعنی اس میں کچھ خاصیتیں شہر والی ہوں گی اور کچھ گاؤں والی، تو چھوٹا شہر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ قصبے کا انتظام کرنے والی کمیٹی درخت کی جگہ پر اور اس کے ارد گرد دفتروں کے لیے کئی عمارتیں بنانے کا ارادہ کر چکی تھی، اور یہ عمارت سازی کہتے ہیں عمارت بنانے کو، یعنی بلڈنگ بنانا کا کام درخت کے کٹ جانے کے بعد ہی شروع کیا جا سکتا تھا۔ تو یہاں تک ہمیں پتہ چلا ایک پرانے درخت کی بات ہو رہی ہے کہ جسے کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا حکومت نے، اور اس کی جگہ پر نئے دفتر بننے والے تھے۔ ویسے تو اس خبر سے اکثر لوگوں کو افسوس ہوا تھا، مگر عمران اور اس کے ساتھی بڑے اداس ہو گئے تھے۔ خاص طور پر عمران کی تو آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ وہ قریب ہر روز شام کے وقت اس درخت کے نیچے جا کر یا تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا یا کوئی کتاب پڑھتا رہتا تھا۔ جس روز وہاں نہیں جا سکتا تھا اسے دکھ ہوتا تھا۔ اسے درخت سے ایسی محبت ہو گئی تھی جیسے یہ درخت نہیں، اس کا اپنا ساتھی ہے جس کے بغیر اسے اطمینان ہی نہیں ملتا۔ اطمینان یعنی کہ سکون ہی نہیں ملتا۔ جب عمران کے چچا نے اس کو روتے ہوئے پایا تو بڑے پیار سے بولے، دیکھو عمران، پرانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے بجائے نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہی دنیا کا دستور ہے اور یہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ دستور کہتے ہیں طریقہ یا رواج۔ تو عمران کے چچا نے اسے سمجھایا کہ دنیا کا یہی رواج ہے، یہی طریقہ ہے کہ نئی چیزیں آتی ہیں اور پرانی چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اس طرح سے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر کمیٹی والے کہیں اور عمارتیں نہیں بنا سکتے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، عمارتوں کے لیے یہ بہترین جگہ ہے۔ کمیٹی نے بڑے غور و خوض کہتے ہیں غور و فکر، زیادہ سوچ کر کے بعد اس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ عمران کے چچا نے اسے دلاسا دیا، دلاسا یعنی تسلی دی، جب تم یہاں خوبصورت عمارتیں دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ عمران زور سے رونے لگا۔ نہیں چچا جان، میں بالکل خوش نہیں ہوں گا۔ کمیٹی والوں سے کہیے خدا کے لیے ہمارا درخت نہ کاٹیں۔
گھر کے سارے بزرگوں نے عمران کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کی اداسی بڑھتی ہی گئی۔ وہ کمیٹی کے بڑے افسر سے بھی ملا اور منت سماجت کہتے ہیں بہت گزارش کرنے کو، ریکویسٹ کرنے کو۔ منت سماجت سے انہیں اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر اس کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ عمران کے ابا جی نے جب دیکھا کہ عمران کو درخت کے کٹ جانے پر بڑا صدمہ ہوگا، معاف کیجیے گا یہاں پر ایک لفظ رہ گیا، باز رکھنا۔ باز رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے روکنا۔ عمران کے ابا جی نے جب دیکھا کہ عمران کو درخت کے کٹ جانے پر بڑا صدمہ ہوگا تو اسے قصبے سے کافی دور شہر میں اس کی خالہ کے ہاں بھیج دیا۔ خالہ نے اسے ایک قریبی اسکول میں داخل کرا دیا اور یوں وہ اپنی خالہ کے ہاں رہنے لگا۔ 2-3 ہفتے کے بعد عمران کے گھر والے وہاں آ جاتے تھے اور اس سے ملاقات کر کے چلے جاتے تھے۔ عمران کی خالہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ قصبے میں جا کر جب وہ اس درخت کو نہیں پائے گا تو اسے شدید صدمہ ہوگا۔ شدید صدمہ ہوگا یعنی شدید دکھ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اس کا دل بہلانے کے لیے جتنے طریقے بھی ممکن تھے وہ سب کیے اور ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی طبیعت ایک حد تک سنبھل گئی اور وہ اپنے نئے دوستوں میں خوش رہنے لگا اور ذوق و شوق سے پڑھائی کرنے لگا۔ تو یہاں تک ہمیں یہ پتہ چلا کہ عمران کے والد نے اسے اس کی خالہ کے ہاں بھیج دیا جہاں جا کر عمران اس درخت کو کسی حد تک بھول گیا۔ کالج کی تعلیم ختم کرنے کے بعد اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے ملک سے باہر جا کر مزید تعلیم حاصل کرے۔ اس کے والد نے اس کا انتظام کر دیا اور وہ امریکہ چلا گیا۔ امریکہ کے قیام کے دوران یعنی جب وہ امریکہ رہ رہا تھا اسے اپنے قصبے کا ایک پرانا دوست شاہد مل گیا۔ باتوں باتوں میں ماضی کا ذکر چھڑ گیا اور جس وقت شاہد نے قصبے کے اس درخت کا ذکر کیا جس کے سائے میں وہ کھیلا کرتے تھے تو عمران کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ ہوک سی اٹھنا یہ دراصل محاورہ ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں درد ہونا، یعنی کسی بات کو یاد کر کے دل میں درد سا ہونا، اور وہ اداس ہو گیا۔ رات کو سونے سے پہلے عمران کو اپنا پرانا زمانہ یاد آ گیا اور جب اس درخت کا خیال آیا تو ایک دم سے اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ اپنے اس بیتے ہوئے یعنی گزرے ہوئے دور میں چلا گیا ہے اور درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آدھی رات تک وہ سو نہ سکا اور کروٹوں پر کروٹیں لیتا رہا۔ امریکہ میں 1 برس گزرا یعنی 1 سال گزرا، دوسرا بھی گزر گیا، 2 برس اور بیت گئے۔ جو کورس وہ مکمل کرنے کی خاطر وہاں گیا تھا وہ اس نے مکمل کر لیا تھا۔ اب وہ اپنے وطن لوٹ سکتا تھا اور وہ واپس وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتنی مدت کے بعد یعنی اتنے عرصے اتنے وقت کے بعد اس نے اپنے قصبے میں قدم رکھا تو اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ جس علاقے میں قدم اٹھا رہا ہے وہ اس کا پرانا قصبہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمیں کیا پتہ چلا کہ عمران تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا اور وہاں سے کورس مکمل کر کے واپس اپنے قصبے آیا تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو میرا والا قصبہ ہے ہی نہیں۔ قصبہ اتنا بدل چکا تھا کہ اسے وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی تھیں جو اس کی جانی پہچانی تھیں اور جنہیں دیکھنے کا وہ آرزو مند تھا۔ ایک جگہ ایک پرانا مکان دیکھ کر اسے خیال آیا کہ وہ اس مکان کو پہچانتا ہے کیونکہ یہ اس کے پرائمری اسکول کا ایک چپراسی
کا مکان تھا۔ اس نے سوچا وہ درخت بھی تو اس مکان سے کچھ دور نظر آتا تھا، وہ کہاں ہے؟ مگر وہ کیسے نظر آ سکتا تھا؟ وہاں تو کئی شاندار عمارتیں کھڑی تھیں، شاندار یعنی بہت بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھیں۔ اس کا دل بھر آیا۔ دل بھر آنا یہ بھی محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دکھی ہو جانا، اور وہ جلدی جلدی چلنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے ابا جی، امی، چچا جی، باجی اور گھر کے کئی اور افراد بھی تھے۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور ان کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ عمران کیا سوچ رہا ہے اور اس کی نگاہیں کیا تلاش کر رہی ہیں۔ وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ حیران ہو کر بولا، ابا جی، آپ نے نیا مکان بنوا لیا ہے؟ اس کے ابا جی ہنس پڑے، نہیں بیٹا، ہے تو وہی مکان، البتہ اس میں رد و بدل کافی ہو چکا ہے اور تمہارے لیے نیا کمرہ تعمیر کروایا ہے۔ اس کے اندر جاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ اور واقعی عمران جب اس کمرے میں داخل ہوا جو اس کے ابا جی نے اس کے لیے بنوایا تھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ بڑا وسیع، کشادہ یعنی کہ بہت بڑا، کھلا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ فرنیچر بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ کھڑکیوں اور روشن دانوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر اپنے کمرے میں گزارنے کے بعد وہ نیچے چلا گیا۔ بہت سارے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آ چکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد باتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو رات کے 1 بجے تک ختم بھی نہ ہوا۔ عمران بیٹا، اب جا کر سو رہو، تھکے ہوئے ہو۔ عمران اوپر چلا گیا۔ ابو امی کتنے اچھے ہیں، میرے لیے کتنا خوبصورت کمرہ بنوا دیا ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اس وقت اسے اپنے پرانے درخت کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے وہ اپنے اس درخت کے نیچے گہری ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہے، اور کبھی یوں لگتا تھا کہ درخت کی شاخیں اسے پیار کرنے کے لیے اس پر جھک سی پڑی ہیں۔ کبھی اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیوں کا خوشنوا نغمہ سن رہا ہے۔ خوشنوا یعنی خوبصورت آواز والا نغمہ۔ یہ نغمہ اسے بڑا پیارا لگتا تھا، اور تنہائی کے لمحوں میں جب یہ نغمہ سنتا تھا تو اس کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ وہ صبح دیر سے جاگا اور نیچے جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس کے ابو اوپر آ گئے۔ السلام علیکم ابا جان۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر، صبح بخیر۔ کمرہ پسند آیا بیٹا؟ بہت پسند آیا ابا جان، بڑا کشادہ اور خوبصورت ہے، پر ابا جان ایک بات سمجھ نہیں سکا، عمران نے کہا۔ وہ کیا بات ہے عمران؟ عمران ذرا رکا اور پھر کہنے لگا، ابا جان میں امریکہ میں 4 برس رہا، درخت کی یاد کبھی کبھی وہاں بھی آ جاتی تھی، مگر ابا جان رات تو مجھے بار بار ایسا محسوس ہوا کہ وہ بالکل میرے قریب ہے، اس کی شاخیں میرے سر کے اوپر چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، جیسے مجھے پیار کر رہی ہیں، معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا ہے۔ عمران کے ابا مسکرانے لگے اور بولے، بیٹا محبت بے جان چیزوں سے بھی کرو تو وہ بھی محبت کا جواب محبت سے دیتی ہیں۔ وہ درخت کاٹا گیا تھا اور اس کی لکڑی نیلام ہوئی تھی، میں بھی اس لکڑی کا کچھ حصہ لے آیا تھا اور تمہارے کمرے میں وہی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ وہ درخت تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اس سے محبت کرتے تھے۔ یہ الفاظ سن کر عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی اور احسان مندی کے تھے، اور آخر میں مصنف کا نام لکھا ہے مرزا ادیب۔ تو آج ہم نے سبق وہ درخت کی پڑھائی کی۔